بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعے کے ذریعے بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوئے اس گھر سے کون سی دو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، حارث بتاتا ہے کہ ماریا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا اور فوراً اس سے شادی کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اجازت یہ ہے کہ والدین نے زیادہ وقت ضائع نہ کیا اور رشتے کے لیے ہاں بھر دی، مگر شادی کے کچھ شرائط تھی جن کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط جاننے کی میں نے کوشش تک نہ کی، گویا ماریا یہ کہہ دیا کہ شادی سے پہلے یہ شرائط کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن میں ماریا کے عشق میں اس قدر گرفتار تھا کہ کسی شرط کو خاطر میں نہ لایا۔ میری شادی اس کے لیے غیر مشروط تھی اور میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ماریا سے شادی کر کے میں کبھی پچھتاؤں گا نہیں۔ اپریل کے پہلے جمعے کو ماریا سے میری شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ ماریا کو پانے کا نشہ ہی منفرد تھا۔ میں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ماریا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت کا موقع ملا۔ منہ دکھائی کے طور پر میں نے اسے قیمتی تحفہ پیش کیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اچانک بولی، پہلے میری شرائط سن لو، اگر آپ کہتے ہیں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ ماریا کے منہ سے پہلی رات طلاق لفظ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو عورت ہو، طلاق کی بات کیسے کرتی ہو؟ میں دل ہی دل میں سوچا۔ تب ماریا نے بات آگے بڑھائی، میری شرط بہت زیادہ ہے، تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا دل جتنا مرضی کرے، لیکن میں رات کے وقت اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بس ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے اور نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو یا باہر گھوم سکتے ہو، تم پر یہ پابندی بھی نہیں کہ میرے ساتھ ہی رہو۔ ماریا نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، ماریا، ایسی عجیب شرط ہے، اگر تم اس کی وجہ بتا دو تو میں تمہیں کبھی رات کو چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن بغیر وجہ کے رات کو تمہارا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانوی انداز میں ادائے دکھائے، مگر وہ سنجیدہ رہی اور بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ ماریا کی سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسے حسین لڑکی کا ملنا ہی ایک نعمت ہے، تم کہو گی تو میں نہ صرف رات بلکہ دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن شادی کے پہلے ہفتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کی قیمت ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب بھی مجھے رات کو کہیں جانا ہوتا یا دوستوں نے کھانے پر بلایا ہوتا، ماریا میرے ساتھ نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی، ماریا کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے اسے ماریا کی شرافت سمجھا، جبکہ اتنی عجیب و غریب کہانی کر لی۔ اس صورتحال نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ماریا نے عجیب حرکت شروع کی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا اور اسے اتار کر پھینک دیا۔ میں نے کہا، ماریا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی، یہ اس لیے کہ کہیں رات کے وقت تم غلطی سے میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ ماریا کی باتوں سے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں کیا راز ہے جو رات کو دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال ہمارے درمیان جو معاہدہ تھا اس پر میں قائم تھا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ ماریا بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتی۔ میں اس کی بے چینی کی وجہ نہ سمجھ سکا، لیکن یہ ضرور جان گیا کہ اس کی بے تابی کا کوئی راز ہے۔ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی، اس کی نگاہیں وہ ان پر جمی رہتی اور جیسے ہی فون آتا وہ دھیمی آواز میں بات کرنے لگتی۔ ہمارے درمیان کوئی تناؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دن ماریا کے فون پر بات کرنے کے بعد
اس کے رویے سے لگا کہ وہ کسی اور سے بات کرتی ہے، یعنی اس کا فون اس کے میکے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی غیر شخص سے ہوتا تھا۔ جب اس نے آخری بار فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی، جسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی غیر مرد سے رابطے میں ہے۔ اب میری زندگی کا سکون جیسے چھن گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر اب وہ خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ماریا سے بات کرنے کے بجائے اس معاملے کو حل کروں گا اور جلد ہی رات کو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس دن ماریا پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے پر آیا تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، آپ اس وقت ایسے آ گئے؟ آپ تو رات کو آتے ہیں، آج جلدی کیوں؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم میرے جانے کے بعد کیا کرتی ہو؟ میرے آنے سے تم کو اتنی پریشانی ہوئی؟ ماریا کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شک کرتا، لیکن انسپکٹر دانش حیات کو دیکھ کر میرا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ دانش حیات میرا پرانا دوست تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے اور ہماری بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر 2 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں انسپکٹر تعینات ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اچانک دانش حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوا، لیکن اس نے حیرت کا کوئی اظہار نہ کیا۔ فوراً میرے گلے لگایا اور بولا، کہاں تھے یار؟ اتنی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دانش حیات کا انداز بالکل معمول کا تھا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آیا، لیکن حیران تھا کہ میں انہیں اسے کبھی اپنا گھر نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں میں نے دانش سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تو اس نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ اس کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہ ہوا، کیونکہ میں نے ماریا کو دانش کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ اس کی چہل قدمی سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے آنے کی منتظر تھی، اور وہ شخص دانش حیات نکلا، لیکن اس نے مجھ سے ملاقات کا بہانہ بنا لیا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ دانش حیات اور ماریا کے درمیان کیا راز ہے۔ اس لیے میں نے ماریا پر مزید شک کرنا شروع کر دیا۔ دل میں جو بھی بات ہوتی اسے ظاہر نہ کرتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ماریا مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے درست کر لوں۔ اس رات میں نے ماریا کا چہرہ دیکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ رات کو اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، اور اس کے بعد دانش حیات کا راز بھی سلجھ جائے گا۔ لیکن پہلے اس کے چہرے سے نقاب اٹھانا ضروری تھا۔ رات کو چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اپنے پاس رکھ لی۔ جب ماریا میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور جیسے ہی جیب سے ٹارچ نکال کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی، میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ حیرت سے میری زبان گنگ ہو گئی۔ ماریا، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر ایسی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفرت سے ماریا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ بولی، آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیں، آپ کو جو شک ہے میں سب بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھیں۔ تو ماریا روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس قدر منتیں کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہ سکا۔ بتاؤ ماریا، کیا بات ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ دانش حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب تحمل سے تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کر رہی ہے تو میں دوسری شادی کروں گا اور اسے وہ دکھ دوں گا کہ وہ ساری زندگی نہ بھولے گی۔ تب ماریا نے جو کہانی سنائی اس سے میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا ماڈرن ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کو اس سے دور پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کی رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے کاموں میں نکل جاتے۔
جب میں ماں سے کوئی بات کرتی تو مجھے پیسوں کی گڈی دے دیتی یا شاپنگ کرانے کے لیے لے جاتی۔ مجھے ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کی پیار کی سی بات پیاسی تھی، لیکن ماں نے کبھی میری طرف موڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت سی محرومیت پیدا کر دی، تو میں نوکروں اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ صرف پیسوں کی اہمیت سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتی، تو میں نے ان سے بات چیت بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں ایک بڑا خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہ دی، ہمیشہ یہی کہتی کہ آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا۔ میں اداس تھی، سوچا کہ ماں کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور ماں کے آفس چلی گئی، لیکن جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی نہ سکتی تھی، لیکن وہ اتنی روشن خیال ہو چکی تھی کہ خلقت کو بھی بھول گئی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہو گئی جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتی ہے، اور خود ان کا کردار کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلب جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری روح کو تسلی ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی، ماں باپ کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر شراب پی کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عام طور پر ایسی حالت میں لڑکی اپنی عزت کھو دیتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بستر پر کوئی نہ تھا، میں اکیلے کمرے میں تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے لگتا تھا کہ کسی مذہبی انسان کی رہائش ہے۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ ایک بادشاہ نوجوان لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نگاہ نیچی کر لی اور کہا، کل رات میں ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں کچھ کام تھا، میں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلو میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا، اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے اس سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ اس دن وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کا شکریہ تک ادا نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ اس کا حلیہ تھا، جیسے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی، اور وہی نفرت میرے دل میں بھی داڑھی والوں کے لیے تھی۔ لیکن اس شخص نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ تم اس سے جان کیوں نہیں چھڑاتی، یہ ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اگر یہی حال رہا تو باقی لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے کہ اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ لڑکے کا نام ساجد تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، شام کو تم بہادری دکھاؤ اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرو، تب شاید تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ میرے سامنے دکھائی دیا۔ عقیدت سے جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے سے اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے فوراً کال کی اور پولیس 2 منٹ میں ہمارے پاس آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، مزے لینے لگی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اسے تھانے لے جا کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن اگلے دن سہیلیوں کے کہنے پر اس کی حالت معلوم کرو میں تھانے چلی گئی، لیکن وہاں جو دیکھا اس سے میرا کلیجہ کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرتا بنا دیا تھا۔ وہ شدید اذیت میں تھا۔
چہرے پر خون کے نشانات تھے اور تشدد سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک ہلا دیا، لیکن میں نے ظاہری طور پر کوئی پریشانی ظاہر نہ کی۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی۔ ہماری عادت تھی کہ ہم ساری رات جاگتے اور دن کو سوتے، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن شام کو جب میں سو کر اٹھی تو اپنے چہرے پر سیاہی محسوس ہوئی، لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جنرل بڑھتی گئی۔ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت سوئی تھی، سوچا کہ ہسپتال جاؤں گی، ڈاکٹر سے دوائی لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد ختم ہو جائے۔ اس شام ڈاکٹر نے ایک دوائی دی جس سے کچھ آرام ملا اور صبح ہوتے ہی سارے دانے غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اگلی رات پھر وہی شام ہوا کہ میرے چہرے پر دانے پھر سے نکل آئے۔ عزت کی وجہ سے میں باہر نہ نکل سکا، مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے خوب بحث کی کہ اس نے غلط دوائی دی، لیکن 2-3 ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بیماری اتنی آسانی سے نہیں جائے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ دانے ختم نہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانے کہ وہ اب کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے ملے اور میں اس سے معافی مانگوں۔ ماریا کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ماریا اتنی تیز لڑکی ہوگی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شکل و صورت سے انتہائی معصوم لگتی تھی اور عمر بھی کم تھی، شاید 18-19 سال کی ہوگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں دیکھی جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے جتنی 18 سال کی لڑکی نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کی کہانی سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ دانش حیات کی بات تو اس نے بتائی کہ وہ اس سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، لیکن سعود کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ شاید دانش حیات کے یقین دلانے پر میں نے ماریا کی بات مان لی، لیکن اس پر پہلے کی طرح اعتبار نہ کر سکا۔ رات کو اس کا چہرہ نہ دیکھ پانے سے ایک ادھورا پن محسوس ہوتا۔ دل چاہتا کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن ماریا کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا قصور، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ماریا نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود بخود آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی مطلب کا مطلب سمجھتا۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا۔ حیثیت اور رتبے کا گمان بھی نہ کریں۔ یاد رکھے زندگی ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مطلب تیرا شکریہ تو انہیں سب انسان کو جوڑ رکھا ہے۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ انسان بڑی عجیب عادت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کے لیے روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اول، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حسد و ملال کو ختم کرتا ہے۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ پریشانیوں کی گھڑی کو کمر پر لادھے نہ پھرو، ورنہ وقت سے پہلے کمر دوہری ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گھڑی کو اللہ پاک کے سامنے رکھ دو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ
جس طرح ماں باپ کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دعائے کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کی مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا نہیں، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ اس لیے کہ خود کو بدلے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اور اس ویڈیو کے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔